نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ عربی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، عربی میں گفتگو کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عربی مصادر کا یاد ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم مصباح المصادر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مزید چند مصادر اور معانی پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم باب سمع یسمع کے مصادر پڑھ رہے تھے، آج یہاں سے پڑھنا ہے۔ دیکھیے، الغضب، الغضب کا معنی ہے غصہ ہونا، الغضب غصہ ہونا، الغلط غلطی کرنا، الغلط غلطی کرنا، الغناء، الغناء کا معنی ہے مالدار ہونا، الغناء مالدار ہونا، الفتیو، الفتیو کا معنی ہے جوان ہونا، الفتیو جوان ہونا، الفرح، الفرح کا معنی ہے خوش ہونا، الفرح خوش ہونا، الفزع دہشت زدہ ہونا، الفزع دہشت زدہ ہونا۔ اس کے بعد ہے الفقہ، الفقہ کا معنی ہے سمجھنا، الفقہ سمجھنا، الفناء، الفناء کا معنی ہے فنا ہونا، بہت بوڑھا ہونا، الفناء فنا ہونا، بہت بوڑھا ہونا، الفہم، الفہم کا معنی ہے سمجھنا، الفہم سمجھنا، القبول والقبول یعنی قاف کے فتحہ اور ضمہ دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ القبول والقبول قبول کرنا، لینا، تصدیق کرنا۔ القدر، القدر کا معنی ہے قدرت رکھنا، القدر قدرت رکھنا۔ القدوم آنا، القدوم آنا۔ القرار، القرار کا معنی ہے قرار پکڑنا، ثابت رہنا، القرار قرار پکڑنا، ثابت رہنا۔ یہ باب سمیعہ اور ضربہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے القرح، القرح کا معنی ہے پھوڑا والا ہونا، القرح پھوڑا والا ہونا۔ القمر، القمر کا معنی ہے جوا کھیلنا، القمر جوا کھیلنا۔ القوۃ، القوۃ کا معنی ہے طاقتور ہونا، القوۃ طاقتور ہونا۔ الکرہ ناپسند کرنا، الکرہ ناپسند کرنا۔ الکسل، الکسل کا معنی ہے کاہل ہونا، باب تفاعل سے بھی کاہل ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی الکسل اور التکاسل دونوں کا معنی ہے کاہل ہونا۔ اللبب، اللبب کا معنی ہے عقل مند ہونا، اللبب عقل مند ہونا۔ اللبس، اللبس کا معنی ہے ٹھہرنا، اللبس ٹھہرنا، یعنی سا کے ساتھ اللبس ہو تو اس کا معنی ہے ٹھہرنا، اور سین کے ساتھ اللبس ہو تو اس کا معنی ہے پہننا، اللبس ٹھہرنا، اللبس پہننا۔ اللحوق، اللحوق کا معنی ہے ملنا، لاحق ہونا، اللحوق ملنا، لاحق ہونا۔ اللدد، اللدد کا معنی ہے بہت جھگڑالو ہونا، اللدد بہت جھگڑالو ہونا۔ اب اس طرف صفحہ میں دیکھیے، اللذاذ، اللذاذ کا معنی ہے لذیذ ہونا، اللذاذ لذیذ ہونا۔ اللزوم، اللزوم کا معنی ہے لازم رہنا، اللزوم لازم رہنا۔ اس کے بعد ہے اللصق واللصوق، اس کا معنی ہے چپکنا، اللصق واللصوق چپکنا۔ اللعب، اللعب کا معنی ہے کھیل کرنا، مزاح کرنا، اللعب
کھیل کرنا، مزاح کرنا۔ اللعق، اللعق کا معنی ہے چاٹنا، اللعق چاٹنا۔ اللقاء، اللقاء کا معنی ہے پانا، ملاقات کرنا، اللقاء پانا، ملاقات کرنا۔ اس کے بعد ہے اللکنۃ، اللکنۃ کا معنی ہے ہکلانا، تتلانا، اللکنۃ ہکلانا، تتلانا۔ اللحس، اللحس کا معنی ہے پیاسا ہونا، اللحس پیاسا ہونا۔ المرح، المرح کا معنی ہے خوشی سے پھولنا۔ اس کے بعد ہے اترانا، دونوں معنی کے لیے المرح استعمال ہوتا ہے۔ المرح خوشی سے پھولنا، اترانا۔ اس کے بعد ہے المرد والمرودۃ، اس کا معنی ہے لڑکے کا دیر تک بیداری ہونا، المرد والمرودۃ، ٹھیک ہے، اسی سے امرد بنا ہے۔ المرد والمرودۃ، لڑکے کا دیر تک بیداری ہونا۔ المرض، المرض کا معنی ہے بیمار ہونا، المرض بیمار ہونا۔ المس، صاد کے ساتھ، المس کا معنی ہے چوسنا، چسکی لینا۔ یہ باب سمیعہ اور نصرہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے۔ المس چوسنا، چسکی لینا۔ الملق، الملق کا معنی ہے چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا، الملق چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا۔ الملل والملالۃ، تنگ دل ہونا، ملال لاحق ہونا، الملل والملالۃ تنگ دل ہونا، ملال لاحق ہونا۔ الملوثۃ، الملوثۃ کا معنی ہے چکنا ہونا، نرم اور چمکدار ہونا، الملوثۃ چکنا ہونا، نرم اور چمکدار ہونا۔ النبہ، النبہ کا معنی ہے سمجھ جانا، النبہ سمجھ جانا۔ النجس، گندا و ناپاک ہونا، النجس گندا و ناپاک ہونا۔ النخم، النخم کا معنی ہے کھنکھارنا، ٹھیک ہے، النخم کھنکھارنا۔ الندس، الندس کا معنی ہے زیرک ہونا، الندس زیرک ہونا۔ الندم والندامۃ، پشیماں ہونا، پشیماں کرنا، ٹھیک ہے، الندم والندامۃ پشیماں کرنا۔ اس کے بعد ہے النزاحۃ، النزاحۃ پاک دامن ہونا، النزاحۃ پاک دامن ہونا۔ یہ باب سمیعہ اور کرومہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے۔ النزاحۃ پاک دامن ہونا۔ النزلۃ، النزلۃ کا معنی ہے نزلہ و زکام ہونا، ٹھیک ہے، نزلہ و زکام ہونا، النزلۃ کا معنی ہے۔ النزلۃ نزلہ و زکام ہونا۔ اب دیکھیے اس طرف، النسیان، النسیان کا معنی ہے بھولنا، النسیان بھولنا۔ النشاط، النشاط کا معنی ہے حشاش بشاش ہونا، النشاط حشاش بشاش ہونا۔ النشب، النشب کا معنی ہے چمٹنا، النشب چمٹنا۔ النعل، النعل کا معنی ہے جوتا پہننا، النعل جوتا پہننا۔ باب تفاعل سے بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے النعمت، النعمت کا معنی ہے آسودہ ہونا، خوش عیش ہونا۔ یہ باب سمیعہ، فتحہ اور نصرہ تینوں سے استعمال ہوتا ہے۔ النعمت آسودہ ہونا، خوش عیش ہونا۔ النفد والنفاد، اس کا معنی ہے ختم ہونا، نیست و نابود ہونا، آہستہ آہستہ ختم ہو جانا۔ النفد والنفاد ختم ہونا، نیست و نابود ہونا، آہستہ آہستہ ختم ہو جانا۔ النفس والنفاست، اس کا معنی ہے زچگی کی حالت میں ہونا، بچہ جننا۔ النفس والنفاست زچگی کی حالت میں ہونا، یعنی نفاس کی حالت میں ہونا، جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کا معنی، زچگی کی حالت میں ہونا، بچہ جننا۔ اس کے بعد ہے النقاوت، النقاوت کا معنی ہے صاف ستھرا ہونا، النقاوت صاف ستھرا ہونا۔ النقد، النقد کا معنی ہے تنگ ہونا، النقد
تنگ ہونا. النکرو والنکرو یعنی نون کے فتحہ و ضمہ دونوں کے ساتھ. النکرو والنکرو ناواقف ہونا نا پہچاننا. النکرو والنکرو ناواقف ہونا نا پہچاننا. النکیو النکیو کا معنی ہے شکست کھانا مغلوب ہونا. النکیو شکست کھانا مغلوب ہونا. النہمو النہمو کا معنی ہے لالچی ہونا حریص ہونا. النہمو لالچی ہونا حریص ہونا. النہیو النہیو کا معنی ہے چھوڑ دینا. النہیو چھوڑ دینا. النوم النوم کا معنی ہے سونا. باب سمیعہ اور نصرہ دونوں سے سونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. النوم سونا. النیلو حاصل کرنا پانا. النیلو حاصل کرنا پانا. الحرم الحرم کا معنی ہے کمزور ہونا بہت بوڑھا ہونا. الحرم کمزور ہونا بہت بوڑھا ہونا. اس طرف دیکھیے الہرؤ الہرؤ کا معنی ہے مذاق اڑانا. الاستہزاء کا بھی یہی معنی ہے یعنی باب استفعال سے بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. الہرؤ نہیں ہے الہزؤ ہے ٹھیک ہے زا ہے وہ. الہزؤ مذاق اڑانا. الہزؤ مذاق اڑانا. الاستہزاء کا بھی یہی معنی ہے. الہوا الہوا کا معنی ہے خواہش کرنا محبت کرنا. الہوا خواہش کرنا محبت کرنا. الوجد غمگین ہونا بہت محبت کرنا. الوجد غمگین ہونا بہت محبت کرنا. الوجع درد مند ہونا. الوجع درد مند ہونا. الوجلو الوجلو کا معنی ہے ڈرنا. الوجلو ڈرنا. الوخم الوخم کا معنی ہے بد ہضمی ہونا. الوخم بد ہضمی ہونا. الودو الودو کا معنی ہے دوست رکھنا خواہش کرنا. الودو دوست رکھنا خواہش کرنا. الوسخ الوسخ کا معنی ہے میلا ہونا. الوسخ میلا ہونا. الوسن والسنۃ اس کا معنی ہے اونگنا ٹھیک ہے. الوسن والسنۃ اونگنا. الوطء الوطء کا معنی ہے روندنا. الوطء روندنا وطیسی سے بنا ہے. الولع الولع کا معنی ہے فریفتہ ہونا. الولع فریفتہ ہونا. الیأس الیأس کا معنی ہے نا امید ہونا. الیأس نا امید ہونا. یہ باب الیأس جو ہے یہ باب سمیعہ اور ضربہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے. الیأس نا امید ہونا. الیبس الیبس کا معنی ہے خشک ہونا. الیبس خشک ہونا یہ بھی باب سمیعہ اور ضربہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے الیبوست الیبوست کا معنی بھی ہے خشک ہونا. اس کے بعد ہے الیتم الیتم کا معنی ہے یتیم ہونا. الیتم یتیم ہونا یہ باب سمیعہ ضربہ کرما تینوں سے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے الیقظ الیقظ کا معنی ہے بیدار ہونا بیدار ہونا چوکنا ہونا. الیقظ بیدار ہونا چوکنا ہونا. اور استيقاظ کا بھی یہی معنی ہے یعنی باب استفعال سے بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. الیقظ بیدار ہونا چوکنا ہونا. باب سمیعہ یسمع کا آخری مصدر ہے الیقن. الیقن کا معنی ہے واضح ہونا. الیقن واضح ہونا. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام